معروف مسلم اسکالر پروفیسر ڈاکٹر علامہ شہباز احمد چشتی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک اور کامنٹ کرنا نہ بھولیے۔ کما ورد فی سورۃ آل عمران وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ برادران اسلام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 اور 134 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، دو آیات جن میں اللہ پاک نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، دوڑو اللہ کے بخشش کی طرف، اللہ کے کرم کی طرف، اللہ کے فضل کی طرف دوڑو، کوشش کرو، محنت کرو، خوب پلاننگ کرو، جد و جہد کرو، ہارڈ ورک کرو کہ اللہ ہمیں بخش دے۔ اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو۔ اور دوسری بات فرمائی وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے۔ اس جنت کی طرف دوڑو۔ دو چیزوں کا فرمایا کہ کوشش کرو، ہر درجے کی محنت کرو، اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لاؤ کہ ہم نے اللہ سے معافی لینی ہے، بخشش حاصل کرنی ہے اور اس جنت کا مستحق بننا ہے جو ایک چھوٹے سے کمرے یا ایک میدان جتنی نہیں، فرمایا جس کا عرض، جس کی چوڑائی زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، جو تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ کن کے لیے بولو؟ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اگلی آیت کے اندر، یہ 133 آیت ہے، اگلی آیت کے اندر ان پرہیزگاروں کی کوالیفیکیشن بیان کی کہ وہ پرہیزگار کون ہیں، 3 خوبیاں ان کی بیان کی۔ اور آپ سن کر حیران ہوں گے کہ اس آیت میں جو پرہیزگاروں کی خوبیاں اور کوالٹیز اور کریکٹرسٹکس اور ہیومن بیہیویئر کو قرآن بیان کرتا ہے، ان میں ایک چیز بھی ان عبادات سے متعلقہ نہیں ہے، حقوق اللہ سے نہیں ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور عدت للمتقین جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، ان میں پرہیزگاروں کی نشانی بیان کی الذین ينفقون فی السراء والضراء، ان کی پہلی علامت یہ ہے، خصوصیت یہ ہے، جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور بدحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ سراء والضراء، انسان کے پاس پیسہ ہو، اس کے اوپر قرضہ نہ ہو، فارغ البالی ہو، خوشحال ہو، اس کے معاملات بہت اچھے چل رہے ہوں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، بیوہ کی مدد کرتا ہے، یتیم کی مدد کرتا ہے، ضرورت مند بہن بھائی کی مدد کرتا ہے، معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کی مدد کرتا ہے۔ لیکن ذرا سا تھوڑا سا قرضہ آ گیا، تھوڑے سے حالات ٹائٹ ہوئے تو اس نے اپنے خرچ اور انفاق کے دروازے بند کر لیے، جی نہیں میرے پاس تو حالات اچھے نہیں۔ اللہ نے فرمایا متقی کی نشانی یہ ہے کہ وہ خوشحالی میں بھی خرچ کرتا ہے، جب بزنس کا مندہ ہو، حالات اچھے نہ ہوں، پھر بھی اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اس میں بھی وہ اصل امتحان تو اس وقت ہے، اصل امتحان اس وقت ہے کہ جب انسان کے مالی حالات اچھے نہ ہوں، پھر بھی اپنے مولا کی بارگاہ میں اس کے بندوں پر خرچ کرے، اس کے دین پر خرچ کرے، اس کی مخلوق پر خرچ کرے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے خرچ کرے۔ تو پہلی نشانی یہ ہے متقین کی، قرآن مجید یہ بیان کر رہا ہے کہ جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی، وہ کوئی ایکسکیوز ان کے پاس نہیں ہوتا نہ خرچ کرنے کا۔
کہ جی اس ایکسکیوز کی وجہ سے، اس عذر شرعی کی وجہ سے ہم جو ہے وہ خرچ نہیں کر رہے، بلکہ فرمایا وہ دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے، انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، دا دنیا 70 آخرت کا رب کا وعدہ ہے، اللہ دنیا میں 10 گنا ریٹرن عطا کرے گا، آخرت میں 70 گنا عطا فرمائے گا۔ یہ تو منیمم ہے، وگرنہ قرآن کہتا ہے 700 گنا تک، 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو صلہ عطا کرتا ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے، اور اس آیت کو اس جس میں 700 گنا کی بات کی، اس میں قرآن کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ 700 تو جنرل رول دیا، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے اس سے بھی بڑھا دیتا ہے، اللہ اس کے لیے اس سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور انسان کو مسجد، مدرسہ، بیوہ، یتیم، مسکین، ضرورت مند رشتہ دار، فیملی میں کسی کی بیٹی بیٹھی ہے جہیز کی وجہ سے، اور وہ مانگتا ہے اور انسان کہتا ہے جی میرے پاس نہیں ہے کچھ، تو یہ کون سی چیز روکتی ہے خرچ کرنے سے؟ ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے سے، بیوہ کی مدد کرنے سے، یتیم کی مدد کرنے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ تیرے اوپر اور ذمہ داریاں تھوڑی ہیں، شیطان ڈراتا ہے کہ تیرے پیسے کم ہو جائیں گے، شیطان ڈراتا ہے کہ تیرے ایسٹس جو ہے وہ کمی کی طرف جائیں گے۔ آگے قرآن کہتا ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ بخشش کا وعدہ بھی کرتا ہے اور اللہ وسعت اور زیادتی کا وعدہ بھی کرتا ہے۔ فرمایا یہ دو ہیں، ایک شیطان ہے کہ جو ہر وقت تمہیں غریب ہونے کا خوف دلاتا ہے، اور دوسری طرف رب ہے جو اس کے بڑھ جانے کی وعدے فرماتا ہے۔ لیکن دنیا کا عام سا سکیل لے لیں، دنیا میں انٹرسٹ بیس معاملات چلتے ہیں سود کے، تو جو بینک ہیں وہ لیتے ہیں، یہاں بہت سارے یہودی ہیں وہ کہتے ہیں جی اتنے % پر ہم سے قرضہ لے لیں، آئے روز لیٹر آئے ہوتے ہیں جی آپ اتنے APR پر لے لیں۔ تو سود جو ہے اس سے انسان جو لینے والا ہے سود پر پیسے قرض دے کر اس پر نفع لے رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا پیسہ بڑھ رہا ہے، یہ عام سکیل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، کہ جو انسان چیریٹی کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، فرمایا اس کے نتیجے میں میں بڑھاتا ہوں، اور جو تو سود کے نتیجے میں پیسہ لے رہا ہے فرمایا اس میں گھٹاتا ہوں، کیونکہ اس میں بے برکتی ہو جاتی ہے، اور جو خرچ کرتا ہے اس میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔